اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیوز سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رحمت سحر کا آغاز لاہور اسٹوڈیوز سے ہوا کرتا ہے اور صفدر محسن صاحب اور نوشاہی صاحب ماشاءاللہ اس کی میزبانی کرتے ہیں، اور آج اللہ کے بابرکت نام سے ایک بار پھر آغاز ہوا رحمت سحر کا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، تقوی کے موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور تقوی کے حوالے سے جب ہم قرآن کریم کی ابتدائی آیات یعنی کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے تلاوت میں چیزیں آتی ہیں کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور اس سے آگے بھی کئی مقامات پر تقوی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی کتنا اہم ہے، مقصود ہی تقوی ہے۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، کہ عادل کرو کیونکہ یہ تقوی کے قریب ہے۔ روزے کی فرضیت کی جو آیت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی لعلکم تتقون آیا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی پرہیزگار ہونا اور متقی ہونا یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ایک عمل ہے بندے کا، کہ جو وہ اپنی محنت سے کیا کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر آیات بھی ہمیں ملتی ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی بہت کمال، آپ کے تمام جامع کلمات ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ خوف خدا سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو آج ہم خوف خدا، خشیت الہی اور اس حوالے سے بات کریں گے، تقوی کے موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ ایک بار پھر تشریف فرما ہیں وہ شخصیت کے جن کی محبت آپ کے اور ہمارے دلوں میں ہے، جن کا احترام اور جن کی تعظیم ہمارے دلوں میں ہے، استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن کے جوابات کو بہت پسند کیا جاتا ہے، جن کی گفتگو کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ تشریف فرما ہے مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے ہیں استاذ العلماء علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ مفتی صاحب ایک ایسی شخصیت کی ماشاءاللہ بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ آپ کئی سالوں سے مادر علمی جامعہ کراچی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تو سیرت چیئر کے آپ ماشاءاللہ ڈین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو فیکلٹیز ہیں اس کی سربراہی فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ علم دین پر اور عصری علوم پر بہت گرفت رکھتے ہیں، بڑا مطالعہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج لاہور سے تشریف لائے ہوئے ایک خوش الہان، خوش آواز، خوش گلو ثناخواں محمد عابد رؤوف قادری، جو کہ بہت عمدہ پڑھتے ہیں اور پاکستان اور پاکستان سے باہر سرکار علیہ السلام کی ثنا و توصیف کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور وہ دو ثناخواں کہ جو ماشاءاللہ ہمارے رحمت سحر کا ایک ایسا حصہ ہیں کہ جن کی موجودگی سے بہت خوبصورت آواز میں نعتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں، جناب زہیب علی اشرفی اور محمد شاہ رخ قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ تینوں حضرات بارگاہ رب العزت میں ہدیہ حمد پیش کریں، چونکہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اس وقت بیان ہو تو یقیناً ہمارے اوپر رحمت نازل ہوں۔ کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔ تو بادشاہ میں ہاں گدا، تو بادشاہ میں ہاں گدا، رکھی شرم مولا، کر کرم کرم مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ فریاد میرے دل دیے
میرے مولا پوری فرما دے فریاد میرے دل دیے میرے مولا پوری فرما دے آقا دی نسبت دے صدقے سانو سب نو مدینہ دکھلا دے میں جوندیاں تقدا رواں میں جوندیاں تقدا رواں بس تیرا حرم مولا کر کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا کرم 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 مولا کرم کرم مولا اللہ 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 کر دے کرم رب سائیاں 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 میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 صدقہ حسن حسین دا مولا جولی دے وچ پا دے جولی دے وچ پا دے در تو کوئی نہ جاوے خالی ایسا کرم کما دے ایسا کرم کما دے تین واسطہ اس سونے دا تین واسطہ اس سونے دا جدیاں تو قسمہ چاہیاں کر دے کرم رب سائیاں 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 میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا مولا میری چولی بھر دے مولا میں تیرے در تے آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کرم 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 مولا کر کرم کرم مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سے اس کا کرم اور اس کا فضل طلب کیا جا رہا ہے اور یہی وہ لمحات ہیں کہ جس میں اللہ سے اس کا فضل اور کرم طلب کرتے ہیں بندگان خدا جب سحر کے وقت ہوتی ہے تو یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے وہ سب کیا فرمائیں گے آج تقویٰ ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اس کی تعریف کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کا حکم اور فضیلت کے حوالے سے بھی گزارش فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تقویٰ عربک زبان کا ورڈ ہے جس کے لغوی معنی ہے پرہیز کرنا بچنا اور یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس شخص کو یہ قلبی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو اس میں فاعل اس کا استعمال ہوتا ہے متقی جمع متقون یا متقین آتی ہے صفت تقویٰ کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ انسان جیسے اس کی تعریف سے ظاہر ہے کہ کسی چیز سے بچے گا پرہیز کرے گا تو متقی کہلائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا مکمل طور پہ ان سے بچے تو وہی متقی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ مجھے کس چیز سے بچنا ہے کس چیز کو اختیار کرنا ہے اور جس چیز کو اختیار کرنا ہے اس میں بھی کن کن امور سے بچنا ہے جیسے ہم نماز اختیار کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے امور سے ہمیں بچنا ہوتا اسی طرح گناہوں کا ارتکاب صغیرہ کبیرہ ان سب سے انسان بچے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کے قلب میں صفت تقویٰ
قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی میں پیدا ہو جائے اس کا ظاہر پھر مکمل طور پہ شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ جو اس کی حقیقت، اس کی معرفت اس سے دور ہو کر ہم کہتے ہیں جی حاجی ان سے ملیں جی بڑے متقی آدمی ہیں، اچھا اب سر سے پاؤں تک دیکھتے ہیں، صفت تقویٰ کی کوئی علامت تو نظر آتی نہیں ہے، تو جی کیسے متقی؟ نماز پڑھتے ہیں نہیں، روزہ رکھتے ہیں نہیں، قرآن پاک کی تلاوت تو بھول چکے ہیں، اچھا گناہ اس میں تو بہت آگے ہیں، تو بھی تقویٰ ہے کیا؟ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 5000 روپے چندہ دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ تقویٰ، ہاں یہ ہے جی تقویٰ، 20 دیگے پکاتے ہیں ہر مہینے حاجی صاحب۔ تو ہم تو ہر ایک کو متقی، پھر وہ متقی بھی ایسا ہوتا ہے بیچارہ کہ اس کو چونکہ معرفت تو حاصل نہیں ہوتی، وہ ان جھوٹی تعریفوں سے پھول کے کپا ہو جاتا ہے جی بس اللہ کا کرم ہے جی، اللہ کا کرم تو بھائی تجھ پہ تب ہوگا کہ جب تو صفت تقویٰ سے صحیح طریقے سے متصف ہوگا، تو اس کی حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی بس آخری ایک بات میں عرض کر دوں کہ تقویٰ چونکہ قلبی کیفیت کا نام ہے اور اس کی جو ظاہری علامات ہیں وہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کا تعلق کوئی خاص لباس سے نہیں ہے، کسی خاص مقام پر بیٹھنے سے نہیں ہے، کسی خاص انداز سے زندگی گزارنے سے نہیں ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو چھوڑ کر ان چیزوں کو بنیاد بنا کے کسی کو متقی کہہ دیں۔ اس میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کوئی بابا آ گیا، لمبا چوگا پہنا ہوا ہے، کالا ڈنڈا ہاتھ میں، زلفیں کندھوں سے نیچے ہیں، مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں ہاتھ میں بہت ساری چڑھائی ہوئی ہیں، ہر انگوٹھی ایک اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ معرفت کے درجات کی خبر دے رہی ہے کہ جی بڑے پہنچے ہوئے حق ہو کے نعرے لگاتے ہیں، آدمی گھبراتا ہے، بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے، جی بابا میں پریشان ہوں، ساری دنیا پریشان ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا متقی بابا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو ظاہری علامات کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں، حقیقتاً وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ صحیح فرمایا آپ نے، تقویٰ جو ہے ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بظاہر دنیاوی جو مادی ہماری جو چیزیں ہیں ان میں بہت ساری چیزوں سے، یعنی کہ اپنے باس سے ڈر رہے ہوتے ہیں، نوکری کے خطرے کے سبب، اور بہت سی چیزوں سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو خالق حقیقی ہے جس سے ڈرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس کے لیے فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہم ڈر رہے ہیں حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جسے ڈرنے کا حق ہے، لیکن ہم ڈر رہے ہیں مادی چیزوں کے نقصان سے بچنے کے لیے ڈر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جو تقویٰ ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، جو ظاہری وضع قطع ہے، اگر آپ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ متقی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ تو صاحب کیا فرمائے گا کہ تقوی کی فضیلت اور اس کے حکم کے حوالے سے قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مفتی صاحب نے قبلہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اور ہمارے موجودہ زمانے کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت احوال زمانہ ہے، احوال الناس ہے، اس کے اعتبار سے ایک بہترین تعبیر و تشریح بیان فرمائی ہے۔ جہاں تک اس کے حکم اور پھر اس کے بعد اس کی فضیلت کا تعلق ہے تو بلا شبہ فضائل قرآن و سنت میں تقوی کے حوالے سے بہت زیادہ ارشاد فرمائے گئے ہیں، اور ان فضائل کو پڑھ کر اور اس کا مطالعہ کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو ہمیں بلا شبہ جلد از جلد اختیار کرنا چاہیے، اور نہ صرف اس صفت کو بلکہ اس کے جو بھی پھر مدارج ہیں، درجات ہیں، ان میں بھی ہمیں مسلسل آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کا جو حکم ہے تو وہ بھی اس کے مختلف درجات کے اعتبار سے مختلف ہے، چونکہ علماء نے اور مفسرین و محدثین نے تقوی کے مختلف اقسام بیان فرمائی ہیں، تو اس اعتبار سے ہر قسم کا حکم بھی الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما متقی کی تعریف یا متقی کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یترک الشرک والفواحش والکبائر، فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ جو شرک کو ترک کر دے اور جو فواحش یعنی بے حیائی کی چیزوں کو ترک کر دے اور کبائر کو ترک کر دے، گناہ کبیرہ کو ترک کر دے۔ اب یہ وہ تقویٰ کی اقسام ہیں کہ جو بلا شبہ جن کا اختیار کرنا فرض کے درجے میں ہے، شرک سے بچنا بھی فرض ہے اور کیونکہ ایمان کو لانا لازم ہے، اسی طریقے سے فواحش اور بے حیائی سے بچنا واجب اور لازم ہے، کیونکہ اللہ رب کریم نے اس کو حرام بھی فرمایا، ناپسند بھی فرمایا، اور اسی طریقے سے کبائر تو وہ تو یقیناً اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، تو ان گناہ کبیرہ سے بھی اپنے آپ کو، تو یہ سب تقویٰ ہے۔ یعنی کہ کم سے کم جو ایک درجہ ہے تقوی کا وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو شرک سے محفوظ ہے اور ایمان پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے، تو وہ اس معنی میں وہ بھی متقی ہے کہ وہ شرک سے بچا ہوا ہے۔
پھر اس کے بعد آگے چل کر وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچ رہا ہے. تو یہ سب کے سب تقوی کے مختلف اقسام ہیں، اور ان میں جو چیزیں اسلام کے اعتبار سے ضروری ہیں تو وہ تقوی اختیار کرنا اس پر واجب اور لازم ہوگا. البتہ پھر آگے چل کر تقوی کی بعد ایسی اقسام بھی آتی ہیں کہ جن کو علماء نے ورع کا نام دیا ہے. یعنی تقوی کا ایک درجہ وہ ہے جس کو ورع کہتے ہیں. ورع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنے آپ کو شبہات سے بچانا. اور یہ بعض علماء نے، مفسرین نے، علامہ علاء الدین خازن بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور بھی علماء نے لکھا کہ تقوی کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ آدمی کا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچنے کا عادی بنانا تاکہ جن چیزوں میں حرج ہے ان سے میں بچ سکوں. تو حرج والی چیزوں سے اپنے آپ کو صحیح معنی میں بچانے کے لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا عادی بنانا جن میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ مباح کے درجے میں ہیں، ان کو نہ تو وہ مطلوب شرع ہیں اور نہ ان کا ترک ہم پر کوئی لازم ہے، لیکن ان سے بس اجتناب کرنا. کوئی بہت زیادہ عمدہ پہننے سے، بہت زیادہ عمدہ کھانے پینے سے آدمی از خود، یعنی نہ تو وہ کسی اور پر اس کو لازم کرے نہ اپنے آپ پر لازم کرے، لیکن وہ اجتناب اگر کرتا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی بہت سارے بزرگان دین کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی کاموں کے اندر ان میں ہمیں خطا سے بچنے کے لیے، کئی کاموں میں خطا سے بچنے کے لیے ہمیں کئی ایسی چیزوں کو بعض اوقات ترک کرنا پڑتا ہے کہ جو بالکل حلال ہے، لیکن صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو عادی بنایا جائے. تو یہ شبہات سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایک تقوی اور ورع ہے. تو اس کا حکم یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس درجے میں نہیں ہے کہ جس درجے میں واجب یا لازم کا حکم دیا جاتا ہے. تو یہ ایک مستحب عمل ہے، اور آدمی پھر جس قدر اس میں ترقی کرتا جائے گا یقیناً اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوگا. اور فضیلت کے حوالے سے صرف ایک بات کہ جو قرآن کریم میں اس کی سب سے جامع فضیلت بتائی گئی تقوی کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ رب کریم کے نزدیک سب سے زیادہ معزز. آج ہم عزت کا اسٹینڈرڈ ڈھونڈتے رہتے ہیں، عزت کا معیار کیا ہے، عزت سب سے زیادہ معزز آدمی کون ہے، عزت والا ڈھونڈو کون ہے. قرآن بتاتا ہے اور یہ ہم باہمی طور پر سمجھتے ہیں بالکل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک کون ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ تقوی کے دنیاوی فوائد کیا ہیں اور متقین کے اوصاف کیا بیان ہوئے ہیں قرآن کریم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ علماء کرام نے اتنے جامع پیرائے میں مختلف حوالوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور مجھے ذرا سی مسکراہٹ محسوس ہوئی آپ کے سوال پر کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیاوی فوائد کیا ہیں. بھائی، دنیا حاصل کرنے کے لیے تقوی نہیں ہے، اور اس سوال کا عنوان خواہ کچھ بھی ہو، لیکن میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ تقوی تو یہ جو الدنیا مزرعۃ الآخرہ کی جو زمین جس میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، اس سے نکل کر آخرت کی کامیابی کا نام ہے. اب آخرت کی کامیابی کیسے ہو، امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الرسالہ میں، الرسالۃ القشیری بڑا معروف کتاب الاخلاقیات ہے، اس میں ایک عنوان قائم کیا، اور اس میں ایک بنیادی بات کہی ہے کہ تقوی محض یہ نہیں کہ دکھاوا ہو یا ظاہر کے اندر عبادت کو بار بار یہ ظاہر کیا جائے کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، بلکہ تقوی قلب پر ان ارادات کا، ان حادثات کا اور ان تجلیات کا کسی نہ کسی اعتبار سے منور ہونا ہے کہ جس سے شخصیت اجاگر ہو سکے اور لوگ یہ کہیں کہ یہ شخص متقی ہے. جو تصوف کی بنیاد ہے وہ اخلاقیات ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کا اخلاق پیدا کرو. تو یہ اخلاق کیا ہے اور یہ تقوی کس طرح سے انسان میں پیدا ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے یہ دنیا جس کو آج آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کہیں آپ مخرب اخلاقیات اشیاء کو پاتے ہیں، کہیں زندگی کے اندر لالچ، کہیں طمع، کہیں خوف، کہیں حرص، کہیں تکبر، اور کہیں انالحق کے دعوے کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو وقت کے بڑا حکمراں سمجھنے والے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فنا پذیری کے عمل سے گزریں گے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. اگر قرآن کریم میں اعدلوا فهو اقرب للتقوی کہا جا رہا ہے تو یہاں مراد یہ نہیں کہ ساری زندگی تم ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے یا کسی اعلیٰ عدالت کے جج رہو گے، یا کہیں منصف بن گئے کہ چار لوگوں کے بیچ میں کوئی انصاف کرنا ہے تو تم اپنی خواہش کے مطابق اور ارادہ کے مطابق فیصلہ دو گے. یہاں مراد یہ ہے کہ تم میں رب کا ایسا خوف ہو کہ رب کی دوستی کہیں تمہاری اس دنیاوی آلودگی کی وجہ سے جاتی نہ رہے، اور رب کی دوستی کو جو پکڑ کر رکھتے ہیں وہ اعتصام بحبل اللہ کے لوگ ہوتے ہیں. اور انہی کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے نام سے قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے. اور یہ دوستی کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے دوست کو ناراض نہ کرو،
خلوت اور جلوت کے معاملات میں جو علوم بنیادی طور پر انسان کو مستحکم کرتے ہیں وہ علوم ظاہری اور باطنی اعمال کو فرد میں مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. جو علوم اخلاقیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سیرت کے ذریعے آج ہم تک پہنچتے ہیں وہ صرف حوالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تقوی اس لیے نہیں ہے جناب جو سوال آپ نے قائم کیا تھا کہ ہم اپنی دنیاوی اعتبارات کو قائم کرنے کے لیے ریلائبلٹی ٹیسٹنگ کے لیے جائیں اور یہ کہا یہ صاحب بہت بڑا متقی ہے جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ یہ بڑا متقی ہونے کی تعریف اور متقی ہونے کی توصیف کوئی فرد نہیں کرتا. رب آسمانوں پر اعلان کرتا ہے اور زمین تک فرشتوں کے ذریعے اعلان ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے, اس سے تم محبت کرو لوگوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور یہ میرا دشمن ہے, یہ مجھے ناپسند ہے, تم اس سے الگ ہو جاؤ, تم اس سے الگ رہو, اس سے بغض رکھو یا اس سے برا سمجھو. کیوں کہ یہ مجھ سے بغض رکھتا ہے میری تعلیمات سے, اور یہ بغض کیا ہے؟ شریعت کے خلاف جانا, دین کا مذاق اڑانا, وہ علوم دینیہ کی علامات. جب صفا و مروہ علامات ہیں تو علماء بھی علامات ہیں دین کی, ان سے محبت نہ رکھنے والا بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا علامت دینی سے انحراف کرنے والا فرد. صحیح فرمایا, صحیح فرمایا. اور ہم آج کل اپنی بے اعتدالی میں اور کم مائگی میں, کم علمی میں ہم مذاق اڑاتے ہیں, اور اب پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب رمضان آ گیا لہذا متقی بن جاؤ, تو 30 دن کے متقی 30 دن ہی رہتے ہیں بلبلے کی طرح, اور پھر آئے امید گئے وعدہ فردا لے کر پھر انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. اب چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈتے رہیے, متقی نہیں ملے گا آپ کو. متقی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی, جناب جملہ سن لیجئے, متقی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قبریں خود بولتی ہیں. علی حجویری کو دیکھ لو, غوث پاک کو دیکھ لو, خواجہ نقشبند کو دیکھ لو, انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں متقی ہوں, دنیا نے کہا کہ یہ متقی, اور دل اور ذہن سب جھک گئے ان کی طرف. سر کے سوال سے جواب سے ایک سوال کشید کرتے ہوئے میں ایک طالب علمانہ طور پر پیش کرنا چاہوں گا, کیا تقوی کے دنیاوی فوائد نہیں ہیں جبکہ فرمایا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی, یعنی کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں, انفرادی یا اجتماعی زندگی میں اگر عادل نہ کر سکیں تو تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اصل میں حضرت کی توجہ استغراق آخرت کی طرف ہے اور آپ دنیا کی طرف میلان کی کوشش کر رہے ہیں بوقت سحر, وہ بھی تو وہ مزاج پر گراں گزری. تو حضرت نے اتنا معرفت سے بھرپور ماشاءاللہ کلام کیا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ایسے پروفیسرز ہوں تو پھر اسکول کالج کے اندر بھی بچے, یونیورسٹیز کے اندر بھی انشاءاللہ اچھی راہ کی طرف آئیں گے. تو تھوڑے سے دنیاوی فوائد کے اعتبار سے بس یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان ازگاری اختیار کرتا ہے تو آپ تقوی سے قطع نظر دیکھ لیں, اگر ہم کسی بھی چیز سے اچھی نیت کے ساتھ بچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. زیادہ کھانے سے بچیں تو فائدہ ہے, بری صحبت سے بچیں تو فائدہ ہے, گندی عادات میں مبتلا ہونے سے اجتناب کیا جائے اس میں بھی فوائد ہیں. تو اسی طریقے سے جب آدمی صفت تقوی سے متصف ہوتا ہے, نگاہوں کی حفاظت کرے گا, بچنا ہوگا نا, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, تو کتنے امور سے بچ جائے گا. بد نگاہی سے بچے گا, کسی کی غیبت چغلی سننے سے بچے گا. زبان ہی ہمیں مرواتی ہے. جب ہم کوئی نازیبہ کلمہ کہتے ہیں سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے یا اپنی ہی ویلیو گرا لیتا ہے. ہم بعد وقت کوئی نازیبہ کلمہ کسی بڑی شخصیت کہتے ہیں, اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن اپنا وقار لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. تو اس کے یہ دنیاوی فائدے ضرور ہیں. پھر جو متقی پر کسی کی غیبت نہیں کرتا, بدگوئی نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے, اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. پھر جو حقیقی متقی لوگ ہوتے ہیں یہ ضرور ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. لوگوں کی عادت ہے کہ خود چاہے عمل نہیں کریں گے, وہ آپ کو سر سے پاؤں تک ضرور دیکھیں گے. آپ کو ٹوپی پہنی ہے کہ نہیں پہنی, داڑھی کتنی ہے آپ کی, کپڑے کیسے پہنے ہوئے, ڈیزائن والے ہے کہ نہیں, وہ یہ یوں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, سارا دن کچھ بھی کرتے ہیں. لیکن جو ایک معظم دینی ہوتا ہے یا علامت دینی بن جاتا ہے اس میں ہر چیز کو تلاش کیا جاتا ہے. اب اگر نگاہ عوام میں وہ کامل و اکمل نظر آئے تو ان کے دل میں احترام پیدا ہوتا ہے, اور اس احترام کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عزت بھی دیتے ہیں, مقام بھی دیتے ہیں, اور منصب بھی ملتا ہے بعض اوقات, اور دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس پجیروں کی چابیاں اسی وجہ سے ہاتھ میں آئی ہیں کہ لوگ متقی سمجھتے ہیں تو دیتے ہیں کہ حضور بڑے متقی آدمی ہیں, حضور یہ قبول فرمائیے. میں مزید اضافہ کر لیں. ہاں اب وہ بہرحال واقعی بعض تو ہوتے ہیں متقی, بعض نہیں بھی ہوتے, لیکن لوگ بیچارے متقی. لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑے دنیاوی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صفت تقوی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین گرامی, تقوی آج ہمارے پروگرام کا موضوع بہت اچھے انداز میں تینوں ہمارے مہمانان گرامی نے
اپنے اپنے اوپینین پیش کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنے مشاہدات اور مطالعات کی روشنی میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، رحمت سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج تقوی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس کے مزید گوشوں پر اور مزید جہتوں پر بات کریں گے، لیکن شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ملتمس ہوں لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد عابد رؤوف قادری سے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ حضرت مظفر بارسی ماشاء رحمۃ اللہ، اللہ کا ماشاء اللہ۔ کلام پیش کرتا ہوں۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سوزے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سوزے دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر مادیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر مادیت کی کڑی دھوپ تھے، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں اس کا دیوان ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوان ہوں، میں تو دیوان ہوں، ان کا دیوان ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم،
بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا. ماشاءاللہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا گیا. ناظرین، تقویٰ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیے گا کہ حصول تقویٰ کے لیے ریاضت بھی درکار ہے. اب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کہیں سے انسان خرید لائے اور اسے گھر میں رکھ لے یا اسے اختیار کر لے. یہ تو باقاعدہ جیسے مفتی صاحب نے ابتدا میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ دل کی کیفیت کا نام ہے. تو اس کے لیے ریاضت کیا ہے؟ بزرگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، اور کیا کیا ریاضتیں ہیں اس کی تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کریم نے تقوی کے حصول کے لیے اور ان تقوی کے مدارج اور درجات میں مسلسل آگے بڑھنے کے لیے ایک بنیادی ریاضت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمایا کہ جو صاحبان تقوی ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی شیطانی خیال آ کر چھوتا ہے یا ان کے قریب بھٹکنے لگتا ہے تو وہ یکایک ان کی نگاہیں کھل جاتی ہیں اور وہ حقائق کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. اس آیت کی روشنی میں تقوی کے حوالے سے ایک بنیادی ریاضت اور ایک بنیادی ہمیں یوں سمجھ لیں کہ ایک بنیادی قدم اور اقدام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تقوی کے حصول کے لیے انسان سب سے پہلے ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے کہ جو اسے اللہ رب کریم سے دور کرنے والی ہیں. اور ان میں سب سے جو بنیادی چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے کا باعث ہے وہ قرآن نے بتا دی کہ طائف من الشیطان، وہ شیطانی خیالات ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کن کن چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، کن کن چیزوں سے روکتا ہے. ان چیزوں کو سمجھنا سب سے پہلے اس کا علم، جیسا کہ قبلہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ مجھے کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور کن چیزوں کی طرف مجھے شیطان لے جانا چاہتا ہے. لہٰذا یہ سب سے بنیادی بات ہے. اس کے بعد پھر انسان ان مشقتوں سے اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کرے جس کو ہمارے صوفیاء کرام کی اصطلاح میں عقبات النفس کہا جاتا ہے. یعنی کہ نفس کی مختلف گھاٹیاں ہوتی ہیں. جس طریقے سے پہاڑی راستے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چلنا، چڑھنا اور وہاں سے گزرنا دشوار ہوتا ہے، اور انہی راستوں کو عربی میں عقبات کہتے ہیں، پہاڑی راستوں کو. اسی طریقے سے نفس کو قابو میں لانے کے لیے اور اس کو اللہ رب کریم کا تابع فرمان بنانے کے لیے اس کے لیے بھی کچھ ایسے عقبات ہیں، گھاٹیاں ہیں، دشوار گزار راستے ہیں کہ جن سے اسے گزارنا لازم ہے. اور صوفیاء کرام نے پھر اس کے لیے مختلف کتابیں، مستقل کتابیں، تصنیفات تحریر فرمائی ہیں کہ جن میں ان گھاٹیوں کا آپ نے ذکر فرمایا ہے. اور انسان جب اس تقوی کے لیے قدم رکھتا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے بچانا پڑتا ہے اور مختلف اپنے نفس کی اسے خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اسی لیے خواہشات کی قربانی کو بھی باقاعدہ ایک ٹاپک کے طور پر علماء نے بیان فرمایا. لہٰذا اگر خلاصہ کلام کیا جائے، دو باتوں کو بنیادی طور پہ ذہن میں رکھا جائے. ایک طائف من الشیطان، یعنی جو شیطان کی طرف سے آنے والے وساوس ہیں یا مختلف وہ دعوات ہیں، یعنی بلاوے ہیں شیطان کے جن کی طرف بلانا چاہتا ہے، ان سے بچایا جائے. اور پھر اتباع ہوا یا اتباع النفس، یعنی کہ انسان کا نفس جو لالچ کرتا ہے، کبھی حوث ہے، وہ کبھی منصب کا حصول ہے، کبھی دولت کا حصول ہے، کبھی جاہ و حشمت کا حصول ہے، لوگ واہ واہ کریں، تعریف کریں، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی آہستہ آہستہ انسان عادت پیدا کرے تو تب کہیں جا کر کہ پھر وہ سمجھے کہ تقوی کے میدان میں قدم رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آگے پھر مختلف ریاضتیں آتی ہیں. حضرت سرکار بغداد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں میں واعظ و تبلیغ فرمائی ہے تو اس واعظ و تبلیغ سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عرصہ دراز تک بغداد میں، عراق میں اور کرخ کے میدانوں میں
اپنے آپ کو میں نے خلوت گزین کیا ہے اور میں نے وہاں پر کھانے پینے کو ترک کیا ہے، لذات کو ترک کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ پہننے اوڑھنے میں بھی قناعت بھر میں نے اس پر کفایت کیا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں بھی پتوں کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ سرکار بغداد فرماتے ہیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ رب کریم کی تجلیات مجھ پر ظاہر ہونے لگی۔ جب تجلیات ظاہر ہوئی تو اس کے بعد میں نے لوگوں کا رخ کیا ہے اور پھر میں نے ان کو واضح نصیحت فرمائی ہے۔ اس کو صوفیہ نے ایک مختصر سے جملے میں یوں بیان فرمایا کہ آدمی اس تجلی کو پانے کے لیے پہلے تخلی اختیار کرے۔ تخلی کہتے ہیں اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے خالی کرنا یا اجتناب کرنا۔ فرماتے جب تخلی ہوتی ہے تو پھر تجلی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آدمی پھر تقوی کی منازل پر گامزن ہونے لگ جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور بھی ہم جاننا چاہیں گے، تقوی موضوع ہے تو یہ فرمائیے گا کہ تقوی کے نام پر حلال کو حرام کرنا یا تقوی کے نام پر ریاکاری کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے مناظر نظر آتے ہیں، آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر ٹھیک ہے نا، تو بازیگر تو آپ نے خود ہی کہہ دیا اور بازیچہ اطفال جو ہے وہ غالب کہتا ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیخ الشیوخ ہیں اور جو معارف کی ان منزلوں میں ہیں کہ جن کے نہ مثیل نہ مثال ہے، تصوف کے اندر بھی اور قرآن کی تفسیر میں بھی جو لکھا انہوں نے، سبحان اللہ۔ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، ہر دور میں انسان خیر اور شر سے پہچانا گیا ہے، یقیناً، اور یہ عنوانات تصوف میں بھی ہیں، یہ عنوانات ہمیں دنیا کی زندگی کے ظاہری ماحول میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن جو دیندار طبقہ ہے، اس طبقے کو جن کو کامیاب لوگوں کے نام سے موسوم کیا گیا قرآن کریم میں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دعویٰ یہ نہیں کرتے کہ کامیاب ہیں، بلکہ قرآن ان کے جو عملی اظہاریے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر لے جانے والے ہیں۔ اور قرآن کریم نے جو یہ فرمایا نا کہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں 236 مقامات سے زائد مقامات ایسے ہیں جس میں تقوی کی منازل کو اور تقوی کی صفات کو بیان کیا گیا، اور جو متصف بصفات ہیں بذاتی ہی، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اس کام کے لیے۔ یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیداور، یہ مقدر سے ملتی ہے اے دیداور، عشق احمد کی دولت بڑی چیز ہے۔ واہ واہ واہ، اگر عشق احمد ہے تو تب شریعت بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ حضور وسیلہ ہے شریعت کے سمجھانے کا۔ واہ واہ، اور اگر شریعت کو سمجھنا ہے اپنے ذہن سے خود بیٹھ کر، جیسے امریکہ اور کینیڈا میں ایک گروپ آیا کہ کسی کا مجھے بھی دعوت آ گئی تقوی کے لیے، تو حضرت وہ قبلہ مصعب، آپ کی جو مسکراہٹ ہے نا وہ بہت کچھ بتلا رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں استفادہ کروں اس سے۔ فون یہ آیا کہ جناب ہم ہر مہینے بیٹھتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ مہربانی فرما کر ذرا کیلیفورنیا سے نیو یارک آ جائیے، تو کچھ ایک گروپ ہے خواتین کا اور کچھ حضرات بھی ہیں، وہ قرآن خود ہی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھولتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کے آیات کو پڑھ کر تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور اس وقت وہ عورت کے امامت کا مسئلہ چل رہا تھا کہ جی عورت امام ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد وہ معاملات۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، قرآن کریم ضرور پڑھیں لیکن قرآن کریم پڑھنے کے آداب ہیں، تقوی کے بھی آداب ہیں، شریعت کو سمجھنے کے بھی آداب ہیں۔ اب خود ساختہ جو علماء بن گئے، خود ساختہ وہ لوگ جو دین فروش بن گئے اور اپنے آپ کو ظاہر میں یہ پیش کرنے لگے، تو ایسے تو لوگ حضرت جنید بغدادی کے دور میں بھی تھے، ایسے لوگ تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور میں بھی تھے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا 41 سے زائد ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا کہ جن کے اندر شریعت مفقود تھی لیکن وہ شریعت کے دعوے دار تھے۔ اچھا، ایسے لوگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ہوئے۔ اگر یہ نہ ہو تو اہل حق کی معرفت اور اہل حق کے قدموں کی برکت کو کیسے لوگ پہچانیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں؟ ایک وقفہ حائل ہے ڈاکٹر صاحب، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ ناظرین، اور تقوی کے موضوع کو مزید لے کر آگے بڑھیں گے اور مزید سوالات قائم کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اور آج چوتھا روزہ ہم نے اختیار کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہمارا موضوع تقوی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثناخان جناب محمد عابد رؤف قادری سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ عارفانہ کلام کے چند اشعار میں اول حمد ثنا جو مالک ہر ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ دا تے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے
فضل کرے تے بخشے جام میں ورگے منہ کالے جے ویکھاں میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے جے ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے 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 برے بندے نو میں لبن ٹریا پر لبا برا نہ کوئی جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی عشق تیرا جد پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینو سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے عاشقاں دے دربار تے جا کے ویکھ لے دیوے بلدے کیا کہنے عارفانہ کلام اہل اللہ کے کلام کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ ہر سننے والے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عابد رؤوف قادری بہت اچھے انداز میں کلام پیش کر رہے تھے۔ ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے۔ تقویٰ ناظرین آج ہمارے پروگرام کا موضوع۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا کہ تقوی کا حصول علم کے بغیر ممکن ہے؟ چونکہ مفتی صاحب نے بڑی کمال اس کے لیے ایک پیمانہ ہمارے ناظرین کو دے دیا کہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اگر اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ تقوی کا حامل شخص ہے یا تقوی سے خالی شخص ہے۔ آپ کیا فرمائے گا، کیا علم کے بغیر تقوی کا حصول ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے، مفسرین نے جو تقوی کی مختلف تعریفات اور مفہوم بیان فرمائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوصاف متقین بیان کیے گئے ہیں، تو ان تمام باتوں کو اگر پیش نظر رکھیں تو یقیناً یہ بات بالکل لازم نظر آتی ہے کہ جب تک آدمی کو علم نہ ہو اس وقت تک وہ صحیح معنی میں تقوی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ تقوی کا بنیادی معنی بچنا ہے، اور بچنے کا مطلب یہ کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نفس کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، کہ جو چیزیں اللہ رب کریم سے انسان کو دور کرنے کا باعث بنتی ہیں، جس میں شرک سے لے کر گناہ کبیرہ تک، اور اس کے علاوہ کئی ایسے رذائل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا اخلاق آلودہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ شرک اور ایمان میں کیا فرق ہے، اسی طریقے سے کون سی چیزیں کبائر ہیں اور کبائر کی طرف لے جاتی ہیں، اسی طریقے سے فضائل کیا ہیں اور رذائل کیا ہیں، جب تک اسے ان باتوں کا علم اور ان باتوں میں فرق معلوم نہ ہو تو اس وقت تک نہ تو وہ ان باتوں کو اختیار کر سکتا ہے اور نہ اجتناب کر سکتا ہے اور نہ پھر تقوی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا اب دیکھیے کہ علماء مفسرین میں بعض علماء نے تقوی کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا اور ایک بہت جامع تعریف فرمائی کہ اللہ یرا کا مولا کا
حیث نہاکا، فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارا پروردگار جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں تم نظر نہ آؤ، یہ تقوی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم وہاں کب نظر نہ آئیں اور کس طرح یہ ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم وہاں نظر نہ آئیں؟ یہ جب ہی ہوگا کہ جب ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارا مولا ہمیں کہاں کہاں پسند نہیں فرماتا کہ ہم وہاں اس جگہ نظر نہ آئیں، اس کام میں مبتلا نظر نہ آئیں۔ تو اس لیے علم اس کے لیے بہت لازم و ملزوم ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب یہ بنیادی باتوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے بعد انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر تقوی کی برکت سے اس علم کے اندر بھی برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور جس طریقے سے تقوی کے مدارج ہیں اسی طریقے سے علم کے بھی بہت سارے مراتب اور مدارج ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بنیادی علم کی، بنیادی تقوی کے لیے، لہذا جب تقوی حاصل ہوگا تو قرآن نے ایک اشارہ بھی دیا کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تو بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ تقوی بھی حصول علم کا ایک ذریعہ ہے، تو لہذا تقوی سے پھر علم کے مختلف مدارج بھی آدمی طے کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے گا، سوال کیا ہے آپ کا؟ بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے بچپن میں اپنی خالہ کا دودھ پیا ایک دفعہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب کوئی اس کے ساتھ پرابلم ہو گئی تھی تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کی خالہ نے اس کو اپنا دودھ پلایا ایک دفعہ، تو وہ امی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ جواز یہ پیش کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح شراب، علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح جان بچانے کے لیے اگر کوئی بھی چیز نہ ہو تو ایک گھونٹ شراب سے اگر جان بچ سکتی ہے تو شراب پی کے جان بچانا فرض ہے، تو وہ اسی مسئلے کو اس پر قیاس کرتا ہے کہ کیونکہ میری جان بچانا ضروری تھا اس لیے میں نے اپنی خالہ کو یوز کیا، اس لیے مجھے مطلب یہ حرمت ثابت نہیں ہے۔ آپ کا سوال پہنچ گیا، اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نا اگر کیا یہ کوئی حدیث شریف ہے کہ جس نے میری ایک حدیث دوسروں تک پہنچائی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی؟ کیا یہ کوئی حدیث شریف ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سب کو میری طرف سے السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہاں تو ہم لوگ سو نہیں سکتے ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو سونا ضروری ہے یا تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 2، کہتے ہیں کہ سونے پہ جو زکوٰۃ ہے 7 تولے نکال کے باقی پہ زکوٰۃ دیں، کیا یہ درست ہے یا ہم پورے سونے پہ زکوٰۃ دیں گے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ان سوالات کے ساتھ شامل ہونے کا اس پروگرام میں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب اس کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، یہ دودھ پلانا اگر 2.5 سال کی مدت کے اندر تھا، بچے کے ابتدائی 2.5 سال کے اندر، اب چاہے جان بچانے کے لیے ہو، چاہے ویسے ہی جیسے عورتیں شادی بیاہ کے موقع پہ پکڑا دیتی ہیں اور دوسری دودھ پلا دیتی ہے، ہر طریقے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اور ان کے شراب پر قیاس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ اس طرح کا قیاس کرنا عوام الناس کے لیے شرعاً جائز ہے۔ جائز بھی نہیں۔ اور یہ کہا کہ ایک حدیث دوسرے تک پہنچائیں تو شفاعت واجب ہوگی، ایسی کوئی حدیث آپ کے پیش نظر ہے؟ 40 حدیث تک تو ہے، 40 کا تو ہے، لیکن کوئی ایک حدیث کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ اور تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یہ پہلے بھی بتایا تھا۔ جی ہاں، اور 7.5 یہ سونا، شاید انہوں نے کہا کہ 7.5 تولہ کے اوپر جتنا سونا اس پہ زکوٰۃ ہے یا کل پر ہے تو کل پر زکوٰۃ ہوگی، 7.5 بھی اس میں شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اور مفتی آپ سے پہلے 2 اور کالر ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیا سوال ہے؟ میں شارجہ سے ناصر بات کر رہا ہوں، کہ پوچھنا تھا یہ جو عید پہ قربانی ہوتی ہے کیا یہ زندہ لوگوں کی کرنی چاہیے یا کہ فوقیت ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی کرنی چاہیے؟ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں، شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے گا، سوال کیا ہے؟ جی میں ہنا بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ مجھے مفتی اکمل صاحب سے کویسچن کرنا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کرم۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے یہ کویسچن کرنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتائیے، جو خواتین خود سے جماعت کروا کے گھروں میں کرتی ہیں۔ دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے علاقوں میں کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تراویح کے لیے امامت کروا دیتے ہیں، خواتین اسپیشلی آگے نکل کے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یا حکم کیا ہے وہ بتائیے مجھے۔ اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اعتکاف سے ریلیٹڈ کویسچن کہ خاتون کے لیے کیا پابندی ہے شریعت میں
اعتکاف کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کافی سارے لوگ ایسے اعتکاف کرتے ہیں کہ اس میں وہ کھا پی بھی رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں اس پردے میں، تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے اعتکاف کی ہمیں، تو وہ کائنڈلی بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھیں گے، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، تقوی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اس کا حوالہ بھی آیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کا اور تقوی کا کیا تعلق ہے، اور روزہ جو ہے وہ ہمیں کس طریقے کا تقوی جو ہے وہ اس سے روزے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بڑا سادہ سا روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور روزہ اللہ کے لیے ہے اور خالصتاً لوجہ اللہ، عبادت ایسی ہو جو دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ مغرب سے تھوڑا پہلے ہونٹ خشک کر لیے، زبردستی کے روزہ دار بن کر، لاغر بن کر عجیب سے حال میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ کیا صاحب پورے دن آج میں کام کرتا رہا، وہ کرتا رہا، غیبت کرتے رہے، چوری کرتے رہے، اسمگلنگ کرتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، خوب مہنگا فروٹ بیچ دیا، اب شام میں تقوی آ گیا اچانک اور متقی بن کر سامنے آ گئے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ ہاں اگر روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے کیونکہ وہی اس کا صلہ بھی ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ تم سب سے چھپا سکتے ہو، رب سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ رب جو کائنات کی تمام پنہائیوں کو بھی پہچانتا ہے اور کن فیکون کی بنیاد پر کائنات کے ہر شے کو پیدا کر رہا ہے، وہ تمہاری نفسیات کو خوب جانتا ہے۔ کیونکہ جب فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین پر فساد پھیلائیں گے، تو کیا اس کا جواب ہے انی عالم ما لا تعلمون۔ انی عالم ما لا تعلمون کا مطلب یہی ہے کہ یہ روزہ جس کے لیے رکھ رہے ہو وہ تمہیں خوب جانتا ہے کہ تم دکھاوے کا روزہ رکھ رہے ہو، ٹیلی ویژن کے اوپر خالی اپنے آپ کو پیش کرنے والا روزہ رکھ رہے ہو، اور پس منظر میں جا کے خوب کھانے کھا رہے ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے بھی ہیں بعض لوگ، میں تو بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کے لیے رکھتے ہیں اور پھر ایسے رکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی ایک عبادت جو روزے کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتا ہے اور اس کا ایک سجدہ ایسے قبول ہوتا ہے کہ ہزاروں سجدے اس پر قربان جائیں۔ کیا بات! اور یہ ولیوں کے سجدے کیا بات! جو غاروں میں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں نا، بڑی آسانی کے ساتھ مذاق اڑا دیتے ہیں، ارے یار یہ تصوف کے لوگ، یہ جو تصوف کے لوگ ہیں، روحانیت کے لوگ ہیں، یہ تو لا رہبانیت فی الاسلام والا معاملہ ہے، اور یہ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ عبادات کے مختلف مدارج ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب معروف کتاب ہے ان کی منہاج العابدین، اس میں جن گھاٹیوں کا تذکرہ کیا ہے وہ عبادات کے حوالے سے ہے۔ اور پھر یہ روزہ تو ایک ڈھال ہے، روزہ تو ایک بنیاد ہے، اور روزہ تو ایک راستہ ہے رب کی طرف لے جانے کا، اس کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ اب روزے کو یا دیگر عبادات کو، چاہے وہ معاملات ہوں، جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کو جوڑنے کے لیے آپ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اس کلمے پر گواہ رہیے، اور ان کی گواہی کو جب آپ نے کہا تو اب اس کے بعد جب آپ نے روزہ رکھا کہ تاجدار مدینہ جو تاجدار شریعت بھی ہے، اور جب وہ فرماتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھا جائے تو حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھ کر دکھلا دیا، خلفائے راشدین نے بھی روزہ رکھ کر دکھلا دیا، اولیاء کاملین نے بھی روزہ رکھ کر دکھلا دیا۔ جو کلام پڑھ رہے تھے صوفیانہ، اس کے اندر جن قبور کا اور عشق کا ذکر تھا، جن سے آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں، یہ کس لوگوں کی آبدیدہ ہوتی ہے، کون لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عبادتوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاضتوں کو بناوٹوں کے لیے نہیں، اور خواہشات کے غلام بن کر اپنی ذات کو اس طرح سے پیش نہیں کیا، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عبادتوں کو چھپایا، اور جب کبھی یہ ظاہر ہو جاتے کسی عبادت گزار کی صورت میں، زاہد و پارسا کی صورت میں، اور لوگ ان کے پیچھے آتے تو ان جگہوں سے یہ ترک سکونت کر کے کہیں اور چلے جاتے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ آدم بیزار تھے، یہ لوگوں کی ہی خدمت کرتے تھے، لوگوں ہی میں رہتے تھے، لیکن لوگوں کی تعریف سے فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ جب نفس مضبوط ہونے لگے اور لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے تو سمجھو کہ اب شیطان نے تمہارے گرد اپنا حصار مضبوط کرنا شروع کیا۔ تو سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے حصار کو توڑے اور شیطان کی شرارت سے دور کرنے کے لیے اپنی عبادت پر ناز نہ کرے، بلکہ اپنی عبادت کو انکساری کے ساتھ رب کے سامنے پیش کرے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ دو کالرز ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟
میرا سوال یہ ہے کہ دو خواتین جب آپس میں ملتی ہیں تو ان کا ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب آج کل جو دو خواتین ملتی ہیں گلے ملتی ہیں اور پھر گال سے گال لگاتی ہیں، یہ طریقہ شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں، یا صحیح طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے ملنے کا؟ گلے مل سکتے ہیں یا خواتین یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا کوئی سوال؟ سوال میرا زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ بھائی یہ ہاسپٹل وغیرہ میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کی کیسٹ لگا کے، قرآن پاک کی کیسٹ لگا کے سو جاتا ہے اور جب بھی اس کو نیند نہیں آتی وہ کیسٹ لگا کے سو جاتا ہے، تو میں کہتی ہوں یہ ناجائز نہیں ہے، مطلب صحیح نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے قرآن پاک کا کہ یہ سونے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہ 3 سوالات ہیں میرے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب، میں عمران راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ جی سوال بتائیے گا۔ مجھے سوال یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں، اس کی کیلکولیشن کے بارے میں، کیا گاڑی کے اوپر اور زمین وغیرہ کے اوپر یہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور دوسرا مسئلہ جو آج کل زیر بحث ہے، وہ کچھ خواتین کے پاس 10 تولے سے اوپر سونا، 7 تولے سے اوپر سونا ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے نام پہ کر دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ جی ہمارے بچوں کے نام پہ یہ، اور ہمارے پاس بقایا وہ 5 تولے رہ گیا ہے، 6 تولے رہ گیا، تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اس کے اوپر ذرا گائیڈ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب کیا فرمائیے گا؟ قربانی دیکھیں زندہ کی طرف سے جس پہ واجب ہے وہ تو کرنی ہوگی، اگر مرحومین کی طرف سے کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح یہ عورتوں کی جماعت کو ہمارے علماء احناف نے منع فرمایا ہے، اور عموماً جب عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو پھر ساس، نند اور شوہر کوئی پیچھے رہتا ہی نہیں ہے، یہ غیبتوں چغلیوں میں زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں اور نمازوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ اس لیے بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ہی نماز ادا کریں، کہ خواتین کا اس طرح کے مستحب امور کے لیے گھر سے باہر نکلنا باعث فتنہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تراویح کے لیے بھی عورتیں اپنے گھر پر ہی صورتوں سے تراویح ادا کریں۔ ہاں اگر کہیں ایسا اہتمام کسی عالم دین نے کیا ہے کہ وہ اس میں درس قرآن وغیرہ بھی کرتے ہیں اور عورتیں محارم کے ساتھ آتی ہیں اور اختلاط مرد و زن کا بالکل بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہاں گنجائش بالکل نکل سکتی ہے۔ اعتکاف میں عورتوں کے لیے وہی پابندی ہے جو مردوں کے لیے ہے، کہ مطلب حتی الامکان کوشش کریں کہ حرام کے ارتکاب سے بچیں، بغیر ضرورت کے جائے اعتکاف سے باہر نہ نکلیں اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ورنہ اعتکاف کی نورانیت اور روحانیت حاصل نہیں ہوگی۔ عورتیں ملیں تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کریں، مصافحہ کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے بڑھنے سے بعض اوقات باعث فتنہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اس لیے حتی الامکان کوشش کریں کہ اسلامی طریقے کو قائم رکھیں۔ یہ اس سے آگے بڑھیں گے تو پھر فتنے بھی اتنے زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسپتال میں زکوٰۃ کا سوال کیا ہے، دیکھیں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے۔ اگر تو کسی ہاسپٹل کے اندر یہ اہتمام ہے کہ پہلے زکوٰۃ وصول کر کے کسی شرعی فقیر کو دی جاتی ہے، پھر وہ بطور ہبہ یا گفٹ کے طور پہ ہاسپٹل کو دے لیتا ہے، تو بالکل گنجائش ہے۔ لیکن اگر ڈائریکٹ وہ زکوٰۃ کو ہاسپٹل میں لگاتے ہیں تو چونکہ شرعی فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا گیا تو یہ زکوٰۃ صحیح ادا نہیں ہوگی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کیسٹ لگا کر قرآن کی اور پھر سو جانا، یہ خاتون نے بالکل صحیح کہا، یہ مناسب نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، بے ادبی ہے۔ زمین اگر تجارت کی نیت سے خریدی تھی تو یہ مال تجارت ہے اور سال بہ سال اس پر زکوٰۃ بنے گی، لیکن اگر اپنا مکان بنانے کے لیے یا رینٹ پہ دینے کے لیے یا زرعی زمین وغیرہ ہے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس طرح گاڑی وغیرہ پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ خواتین اگر نابالغ بچوں کے نام پر سونا کر دیں تو فوراً وہ بچوں کے ملک میں داخل ہو جائے گا۔ جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے نہ بچوں پہ زکوٰۃ واجب ہے نہ ماں پر ہے۔ لیکن اگر یہ عمل زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہو، مطلب کہ ہاں اگر انہوں نے جو تاثر ایک مطلب ایک صورت قائم کی ہے تو پھر یہ غیر مناسب حرکت ہے، اگرچہ یہ بچوں کی ملک میں چلا جائے گا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں ان سے کویسچن ہو، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ 2 کالرز اور ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ جی میرا مفتی اکمل صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم مطلب سجدے میں درود ابراہیم کی تسبیح کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ مطلب جب سب خواتین مل کے بیٹھی ہوں تو اس کے دوران بھی درود ابراہیم کی تسبیح کر سکتے ہیں، مطلب ساتھ میں تھوڑی باتیں وغیرہ اور ساتھ میں درود ابراہیم۔ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس ٹی وی ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر ان کے اوپر ٹی وی ہونے کے باوجود بہت قرضہ ہے اور ان کو صدقہ فطر کا پیسہ یا پھر نقلی صدقے کا پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ اور سوال ہے میرا، جی اور دوسرا سوال ہے
बस यही सवाल है, मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी बहुत अच्छे से तबीयत खराब। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला भाई को शिफा कामिला अता फरमाए। सजदे में दुआएं वगैरह तो मनकूल हैं, मासूर दुआएं पढ़ें ये ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अगर कोई दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ ले तो मना नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी तस्बीहात पढ़ना फ़राइज़ के अंदर तो गैर मुनासिब रहेगा, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाफिल वगैरह सुनन के अंदर सजदों को तवालत देते हुए तस्बीहात वगैरह पढ़ना साबित है। नवाफिल वगैरह के अंदर ये ऐसा कर सकती हैं। और ये कहा कि औरतें बातें कर रही हैं और दुरूद पढ़ रही हों, तो मेरे ख्याल में दुरूद तो फिर ज़िमनी हैसियत में चला जाएगा, क्योंकि बातों से फुर्सत ही नहीं मिलती ख़वातीन को, इतनी लंबी माशाल्लाह पुरमग़ज़ गुफ्तगू हो जाती है। तो ये क़तन गैर मुनासिब है। पहले दुरूद शरीफ अलहदा पढ़ लें, फिर इसके बाद बातें करें। टीवी का मसला नहीं है, असल ये है कि कोई शख्स शरई तौर पर गनी हो, उसको ज़कात नहीं दे सकते। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतना कैश जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें, या इतनी मालियत का माल तिजारत हो, या उसने किसी को इतना कर्ज़ा दिया हो कि जो इसकी इतनी मालियत बन जाए, तो या फिर ये तमाम माल हैं उसके पास लेकिन इतना उस पर कर्ज़ा हो कि ये अदा इस पे ये शरीफ ये गनी है, समझ लीजिए, ठीक है, साहिब निसाब है। या और ज़कात वसूल करने के सिलसिले में मज़ीद ये होता है कि हाजत असलियत से ज़्यादा इसके मिल्क में इतना सामान ना हो कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी तक पहुँच जाए। या अगर ये चीज़ें हैं तो उस वक्त वो शरीफ फ़कीर होगा कि इतना उस पर कर्ज़ा हो कि अदा कर दे तो ये निसाब बाकी ना रहे। तो ये ज़रा सा देख लिया जाए। टीवी का मसला नहीं, लेकिन जैसे बता रहे हैं वो मक़रूज़ है बहुत ज़्यादा, तो उनको ये ज़कात दे सकते हैं। ठीक। अच्छा, हम अपने मौजू पर भी रहेंगे, आपसे जवाबात भी लेते रहेंगे। उससे भी फरमाइएगा, इमाम का, आलिम का, मुर्शिद का मुत्तकी होना कितना ज़रूरी है? इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बारिश के बाद एक गली से गुज़र रहे थे और उसमें कीचड़ थी, तो सामने से एक नौजवान आ रहा था। तो इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेटा ज़रा संभल के चलना, कहीं गिर मत जाना। उसने अर्ज़ की कि मुसलमानों के इमाम आप भी संभल कर चलिएगा, इसलिए कि अगर मैं गिरा तो अकेला गिरूँगा, आप गिरे तो पूरी कौम पूरी उम्मत गिर जाएगी। तो बस ये असल चीज़ है कि हम जो मुअज़्ज़म दीनी होते हैं या दीनी अलामत हैं या टीचर जैसे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, हम लोगों को लोग रोल मॉडल बनाते हैं और हमारी एक एक चीज़ को नोट किया जाता है। हमें हकीकी तक़वा इख्तियार करना चाहिए, अल्लाह ताला में अता फ़रमाए, क्योंकि फिर लोग उसको बुनियाद बनाकर अगर ज़रा भी उसमें कोई कमी बेशी हो तो वो गुनाहों पर और ख़ताओं पर उस अमल को दलील बनाकर शेर हो जाते हैं। और फिर यकीनी सी बात है, अगर ये बेहतियाती खिलाफ़ शरअ तरीक़े से दानिस्ता तौर पर अवामुन्नास के दरमियान की गई तो फिर हमारे लिए गुनाह जारिया भी हो सकता है। मैं पैगामात की सूरत में आप दोनों हज़रात और तीनों हज़रात से जानना चाहूँगा कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, परहेज़गारी के हवाले से ये एक ऐसा मौजू है कि बुनियादी तौर पर देखा जाता है कि मज़ामीन इस पर किताबें मिल जाती हैं, वाज़ व नसीहत और ख़ुतबात मिल जाते हैं। घर में अगर बच्चों को इस बात की तालीम देनी हो तो क्या बेहतर और मुनासिब तरीक़ा है कि अल्लाह का खौफ और खशियत किस तरह दिल में पैदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर अगर हम तक़वे का आसान लफ्ज़ों में मानो मफ़हूम जो बच्चों की सतह पर जिसको वो आसानी से समझ सकें, तो इसको इस अंदाज़ से समझाया जा सकता है कि तक़वे से मुराद ये है कि इंसान के अंदर एहतियात की कैफ़ियत पैदा हो जाए। आज हम कदम कदम पर एहतियात करते हैं कि पाँव ना फिसल जाए, और इसके अलावा बाहर निकलते हुए माएँ जो अपने बच्चों को एहतियातें बताती हैं। अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन सेट भी ख़रीदते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ एहतियातें बताई जाती हैं। यानी ये जो इंसान के अंदर अपने लिबास के लिए, अपनी जान के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर के लिए, हर चीज़ के लिए एहतियात की जो कैफ़ियत, यही एहतियात शरीयत में मतलूब है। लिहाजा अल्लाह रब्बे करीम के मामले में और इसी तरीके से गुनाहों से बचने के मामले में अगर कदम कदम पर आदमी एहतियात से चलने वाला बन जाए और उन कामों से अपने आप को बचाए कि जो उसके अंदर ऐसी सोहबतों से बचाएं कि जो बेहतियाती की और बेपरवाही की कैफियत, क्योंकि आजकल की सोहबतें जब इब्तिदा से बच्चों को बिगाड़ देती हैं तो वो लापरवाही की कैफियत आ जाती है, फिर वो आगे चलकर बड़ी बड़ी चीज़ों पर भी जुरत करने लग जाते हैं। तो बस ये शुरू से ज़रा एहतियात के मानव मफ़हूम में तक़वे को जहन में रखें तो इंशाअल्लाह आगे चल करके यही मानव मफ़हूम और ज़्यादा बड़े पैमाने पर वो अपनी सिफत तबीयत में पैदा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या फरमाइएगा? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया उन्हें हलाल समझे और उसे बरते, और जिन चीज़ों से रोका गया, हराम करार दिया, उन्हें अज़ खुद हलाल ना बना ले, क्योंकि ये शरीयत का भी मजाक है और रब से भी बेवफाई है। और साथ ही साथ ख़ुद अपने ज़ात में अंजुमन न बने। अगर कुछ नहीं आता तो फसअलू का लफ्ज़ कहा गया है कुरान के अंदर, सवाल करो उन लोगों से जो अहले ज़िक्र है, अहले इल्म है,
उलमा हैं उनके सामने ज़ानो अदब तय करना और शरीयत सीखना। शरीयत कामिलतन एक इल्म है और ये इसका सीखना फ़र्ज़ है हम पर, अब हम सीखते नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि जब जैसी भी इबादत हम कर रहे हैं उस पर नाज न करें, रब की रहमत पर नाज करें कि वो कबूल करने वाला है। और मायूसी की कैफियत से न गुजरें, यकीन की मंजिलों के साथ सफ़र करें कि मैंने तो रब के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के लिए ये सब कुछ अपनाया है। मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है, आलिम ना मुत्तकी ना जाहिद ना पारसा, हूँ उम्मती तुम्हारा गुनहगार या रसूल सल्लल्लाहु। तो बस ये निस्बत के मामलात हैं, निस्बत का दामन मजबूती से पकड़ा रहे, हुजूर के इश्क को लेकर चले, लेकिन तकब्बुर न करे, क्योंकि तकब्बुर अज़ाज़ील राख्वार कर व ज़िंदान लानत गिरफ्तार कर, तो मामला ठीक हो जाएंगे। वरना मुत्तकी तो हैं, लेकिन वो कौन से मुत्तकी हैं वो अलग बात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला औलिया कामिलीन की ग़ुलामी का वो पासंग हमें अता फरमा दे कि जिसकी वजह से वो खुशबू कब्र में काम आए और सरकार की ज़ियारत के साथ हमारी शफात हो जाए। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए, मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ लाए, मुफ्ती साहब क़िबला आप तशरीफ़ लाए, आबिद रऊफ़ साहब आप तशरीफ़ लाए, ज़ोहैब अशरफ़ी और आप शाहरुख क़ादरी, आप दोनों नात भी माशाल्लाह आखिर में पेश करेंगे और इन्हीं की नात से ही हम आपसे रुख़्सत लेंगे। नाज़रीन गिरामी, आज तक़वा मौजू रहा, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से और जहतों से हमने सवालात क़ायम किए। यकीनन आज बहुत आप तक मुफीद गुफ्तगू पहुँची, मुफीद मवाद पहुँचा। ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर यकीनन कुतुब में बहुत सा मवाद मौजूद है, हमारे बुक शेल्फ़ में किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन हमारी मादी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत है कि हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उसे मुताला कर सकते। ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो आपकी और हमारी रहनुमाई के लिए होते हैं, इस्लाह अहवाल के लिए हुआ करते हैं। आखिर में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, जनाब ज़ोहैब अली अशरफ़ी और जनाब मोहम्मद शाहरुख क़ादरी। इस प्रोग्राम के बाद आप इंशाअल्लाह दर्स कुरान के नाम से प्रोग्राम देखेंगे, जिसे मुमताज़ मरूफ़ रिलीजियस स्कॉलर जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब पेश किया करते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया ज़ुल्फ़े दुता कर दे, गमों की धूप में वो साया ज़ुल्फ़े दुता कर दे, जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। क्योंकि नबी मुख्तार कुल हैं, प्यारे नबी मुख्तार कुल हैं, मेरे नबी मुख्तार कुल हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। और नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो है बेगाना
اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر کوثر، جب آقا جام کوثر دے، جب آقا جام کوثر دے، لب اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے، لب